بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام معرفت یوسف جمال صادق المقال سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ بے پناہ علم و فضل کے مالک تھے۔ امام الائمہ، کاشف الغمہ، کروڑوں حنفیوں کے امام، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، جو خود علم کے بحر بے قرار تھے، آپ نے حصول علم کے لیے 2 سال تک امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں زانو تلمذ تہ کیا، یعنی آپ کی شاگردی اختیار کی، اور وہ 2 سال اس قدر اہمیت کا حامل تھا کہ خود امام اعظم ابو حنیفہ ارشاد فرماتے ہیں لولا السنتان لہلکن نعمان، کہ اگر یہ 2 سال میری زندگی میں نہ ہوتے، جن 2 سالوں میں میں نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خدمت انجام دی، تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ محترم سامعین، نعمان بن ثابت یہ امام اعظم کا نام مقدس ہے اور ابو حنیفہ آپ کی کنیت ہے۔ محترم سامعین، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ پاک نے آپ کو ایسا بلند و بالا مقام عطا فرمایا تھا، رب تبارک و تعالی کی بارگاہ کے آپ نہایت برگزیدہ بندے تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو ایسا تصرف اور اختیار عطا فرمایا تھا کہ آپ کی ایک نگاہ کرم سے آپ سے بغض و حسد رکھنے والا، آپ سے دشمنی رکھنے والا آپ کا گرویدہ ہو جاتا، آپ کا دم بھرنے لگتا۔ چنانچہ خلیفہ منصور ایک رات اپنے وزیر وزراء اور امیر امراء سے کہنے لگا کہ جاؤ اور امام جعفر صادق کو پکڑ کر لے آؤ تاکہ معاذ اللہ انہیں میں قتل کر دوں۔ اس پر خلیفہ منصور کا ایک وزیر کہنے لگا کہ وہ صادق جو گوشے نشی اور عبادت الہی میں مصروف رہتا ہے، اور اسے بادشاہ سے کیا تعلق؟ اس پر اس خلیفہ منصور نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے، مجھے امام جعفر صادق دربار میں چاہیے، اس لیے کہ مجھے انہیں قتل کرنا ہے۔ چنانچہ وہ وزیر مجبوراً امام جعفر صادق کو لینے کے لیے چلا گیا۔ تبھی خلیفہ منصور اپنے غلاموں، اپنے وزیر وزراء، امیر امراء سے کہنے لگا کہ جب امام جعفر صادق محل میں داخل ہوں تو میں اپنی ٹوپی نیچے اتاروں گا، جس وقت میں اپنی ٹوپی نیچے اتاروں تم اسی وقت امام کو قتل کر دینا۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ دربار میں داخل ہوئے تو وہ خلیفہ منصور اپنی ٹوپی اتارنے کے بجائے خود امام کے قدموں میں گر پڑا، امام کی بارگاہ کا ادب و احترام کرنے لگا، تعظیم و توقیر کرنے لگا، ادب سے امام جعفر صادق کو اپنے مسند پر بٹھایا، اپنے تخت پر بٹھایا اور خود غلاموں کی طرح نیچے بیٹھ گیا۔ امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا آئندہ مجھے دربار میں نہ بلانا تاکہ عبادت الہی میں مصروف رہوں۔ یہ کہہ کر امام جعفر صادق وہاں سے تشریف لے گئے۔ اس خلیفہ منصور نے امام جعفر صادق کو بصد عز و اکرام وہاں سے رخصت کیا۔ اسی وقت خلیفہ منصور پر لرزہ طاری ہو گیا اور 3 دن تک بدستور بے ہوش رہا۔ جب ہوش آیا
تو اس کے غلاموں نے اور وزیروں نے ماجرا دریافت کیا تو اس بادشاہ نے جواب دیا کہ جس وقت امام جعفر صادق محل میں تشریف لائے تو آپ کے ہمراہ ایک عظیم اژدہا بھی تھا، ایک بڑا سانپ بھی تھا جس کا ایک لب محل کے اوپر کے کنگرے پر تھا اور دوسرا لب تحت زمین پر تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تو نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو ذرہ برابر بھی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو میں تجھے تیرے محل کے ساتھ نگل جاؤں گا۔ محترم سامعین، یہ ہے شان امام جعفر صادق علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو خلیفہ آپ سے بغض و حسد رکھتا تھا، آپ سے دشمنی رکھتا تھا، خود آپ کی بارگاہ کا ادب و احترام کرنے پر مجبور ہو گیا۔ محترم سامعین، آج 22 رجب ہے اور 22 رجب کو امام جعفر صادق علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والے، آپ سے عقیدت و محبت رکھنے والے، آپ سے عشق و محبت رکھنے والے امام جعفر صادق کی محبت میں نیاز کرتے ہیں۔ منہاج الصالحین، جن کے مصنف سیدنا امام محی الدین ابن ابو بکر بغدادی ہے، کشف الاسرار، جن کے مصنف سیدنا امام عبداللہ ابن علی اصفہانی ہے، اور مخزن انوار ولایت، جن کے مصنف سیدنا برہان الدین عسقلانی ہے، اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ 22 رجب کی رات بوقت نماز تہجد، یعنی 21 رجب کا دن پورا ہو چکا تھا اور 22 رجب کی رات بوقت نماز تہجد اللہ تبارک و تعالی نے امام جعفر صادق کو مقام غوثیت کبریٰ عطا فرمایا، جس کا شکر امام جعفر صادق علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں ادا کیا، اور وہ آپ نے 22 رجب کی صبح کو نیاز کی شکل میں ادا کیا۔ امام جعفر صادق نے مٹی کے کنڈوں میں دودھ اور چاول ملا کر نیاز بنوائی، جسے آج ہم خیر کہتے ہیں۔ محترم سامعین، امام جعفر صادق رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کے عظیم چشم و چراغ ہے، آپ کا ہر عمل سنت مصطفیٰ ہے۔ امام جعفر صادق کے گھر میں ٹوٹی چٹائی اور مٹی کے برتن ہی تھے جس پر آپ صابر و شاکر تھے۔ امام جعفر صادق نے 22 رجب کی صبح کو مٹی کے کنڈوں میں نیاز بنوائی اور اپنے اہل و عیال اور دوست و احباب کو بلا کر نیاز کھلائی اور یہ خوشخبری سنائی کہ گزشتہ رات اللہ تبارک و تعالی نے بوقت نماز تہجد مجھے مقام غوثیت کبریٰ عطا فرمایا ہے، جس کا میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں شکر ادا کیا، اور وہ شکر میں اس نیاز کے شکل میں ادا کر رہا ہوں جو میں آپ کو تبرک کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ محترم سامعین، اس پر امام جعفر صادق علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے اصحاب نے آپ کی بارگاہ میں سوال کیا، آپ سے دریافت کیا کہ حضور، کیا یہ نیاز کرنے سے ہمیں کون سا فائدہ ملے گا؟ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضے میں امام جعفر صادق کی جان ہے، اللہ پاک نے جو مجھے عظیم نعمتیں عطا فرمائی ہے، جس کا شکر میں ادا کر رہا ہوں نیاز کی شکل میں، اسی طرح جو بھی مومن مسلمان اسی دن اسی طریقے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں شکر ادا کرے گا اور نیاز دے گا اور ہمارے وسیلے سے دعا کرے گا تو اللہ پاک اس کی مراد ضرور پوری فرمائے گا اور اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اس لیے
کہ اللہ پاک کبھی بھی اپنے شکر گزار بندوں کو مایوس نہیں فرماتا۔ محترم سامعین، ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کے پرپوتے امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ دشمنان اہل بیت نے سوال کیا کہ جب ہمارے گھر میں پیتل اور تانبے کے بہترین برتن موجود ہے تو مٹی کے برتن کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس پر امام جعفر صادق علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرپوتے امام حسن عسکری نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے کہ مٹی کے برتن میں کھانا، اور آج امت مسلمہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو ترک کر رہی ہے۔ اسی لیے ہم نے مٹی کے برتن پر نیاز دینے کو ضروری قرار دیا تاکہ سال میں کم از کم ایک دن تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو جائے، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مٹی کے برتن ہی میں کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ محترم سامعین، مٹی کے برتن میں نیاز دینے کی عظیم فضیلتیں ہیں، اس لیے کہ نیاز بھی ادا ہوگی اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل ہوگا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں 22 رجب کو نیاز دینے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی محبت رکھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اہل بیت سے سچی نسبت، پیر و مرشد سے سچی نسبت رکھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور بزرگان دین کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی بھی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے پیر و مرشد پیر سید وزارت حسین بابا مد ظلہ العالی کی جانب سے اور خانقاہ مومن شاہ بابا کی جانب سے تمام مریدین، متقین، متوسلین، محبین، تمام مشائخی مومنین کو 22 رجب کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔